بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ محمد عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اسلامک انفارمیشن یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے اندر آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، آپ کو یہ بتایا تھا کہ میرا یہ چینل صرف اور صرف اسلام کے پیغام کو تمام دنیا اور عالم اسلام کے اندر عام کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 3 احادیث مبارکہ کا انتخاب کیا تھا۔ آج کی یہ ویڈیو بھی میری اخلاق کے موضوع پر ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، میں نے شروع کے اندر ہی اخلاق کے موضوع کو ترجیح اس لیے دی کیونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ یہ اخلاق ایک بہت ہی عام معاملہ نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین کرام، اگر ہمارے اخلاق بہتر ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ بن جائے گا، اور اگر ہمارا معاشرہ اسی طرح چلتا رہا، جس طرح نفرتیں، جس طرح بد اخلاقی عام ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرہ مزید گراوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ میں مزید تمہید نہیں باندھنا چاہتا، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کی پہلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ قیامت کے دن وہ شخص میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا اور اس شخص کو میری قربت سب سے زیادہ نصیب ہوگی، جس شخص کا اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھا اخلاق ہوگا۔ آگے کیا فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام؟ ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کو میری قربت کبھی نصیب نہیں ہوگی، وہ شخص میری قربت سے بہت زیادہ دور ہوگا، وہ شخص اس کو میری مجلس میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا، وہ شخص جو متکبر شخص ہوگا۔ ناظرین و سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کی کس قدر اہمیت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حدیث مبارکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی، اور ان 10 سالوں کے اندر کبھی بھی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ ان 10 سالوں کے اندر معزز سامعین و کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان 10 سالوں کے اندر کبھی جو بھی کام کیا، کبھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اور میں نے جس کام کو ترک کر دیا، کبھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس کام کو ترک کیوں کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پسینے کی جو خوشبو تھی وہ مشک اور عطر کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی خوشبو تھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اپنی زندگی کے اندر اپنے ہاتھ مبارک سے کبھی کسی کو نہیں مارا، ماں سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے۔ جہاد کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ جہاد کے اندر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگیں لڑیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اپنے کسی خادم کو یا کبھی کسی عورت کو نہیں مارا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، ایک شخص حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق بتائیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں، کیا ہے قرآن میں؟ آپ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا
تمام اخلاق ہے۔ قرآن مجید کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام خلق قرآن ہے۔ معزز سامعین و کرام، آج ہمیں دیکھنا ہوگا ان باتوں کا، ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرنا ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیا تھا، کیونکہ جس وقت تک اس قوم کو، آج کی اس نوجوان نسل کو ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، تو آج کی اس نوجوان نسل کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پیارے نبی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو اور خصوصاً آج کی اس نوجوان نسل کو ہم نے یہ بتانا ہے، ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے، ہم نے ان کو اس طرف غالب کرنا ہے، ان کو اس طرف لے کر آنا ہے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کس قدر اعلیٰ تھے، کس قدر افضل تھے۔ اللہ رب العزت نے 29واں پارہ سورۃ القلم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق پر فائز فرما دیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تو یہ ہیں کہ اگر پورا قرآن پڑھا جائے تو یہ سارا ہی میرے نبی کا اخلاق ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اس چینل کو جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور میں جو بھی مزید نئی ویڈیو بناؤں گا وہ آپ کو بر وقت مل سکے گی۔